میں ایک اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، آپ کے علاقے کا ایک ایسا خطیب، میں نے کبھی ارریا میں آج سے 4 سے 5 سال پہلے یہ کہا تھا جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی کے بارے میں کہ آپ کے علاقے کا سیمانچل کا یہ ایسا خطیب ہے کہ ہمارے عقیدے کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جا کر اور پورے ملک بھارت کے اندر اپنی شخصیت کا یہ شخص لوہا منوا سکتا ہے۔ اور میرے دوستو، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ منظر سامنے آیا کہ اس وقت سب سے مصروف ترین اگر کوئی مقرر ہے میرے دوستو تو مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی ہے۔ حالانکہ اس اسٹیج پر کچھ مولویوں نے مجھ پر بہت گھرا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ مجاہد شاہد چمچہ گیری کر کے یہ بات کر رہا ہے، لیکن آج سرسی کی سرزمین پہ ایک بات میں بالکل کھل کے کہنا چاہتا ہوں، اور اپنے ٹوٹے پھوٹے تجربے میں اب میں نے ان کے مستقبل روشن کو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت گنے چنے سیمانچل کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا اگر کوئی خطیب ہے میرے دوستو، چند نام تو اس میں سے ایک نام مفتی معروف راہی ندوی کا ہے میرے دوستو۔ ایک ایسا خطیب جس کو میں نے تقریر کرتے دیکھا جب میرے دوستو، تو ملک بھارت کا ایک ایسا خطیب اپنی آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہوا نظر آیا کہ اس بندے خدا کے اندر رب نے کیسی صلاحیت دی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو رب ایسی نعمت سے آپ کو چھین بھی سکتا ہے اور یہ خدمات کہیں اور انجام یہ دے سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میری مراد بڑے بھائی مشفق کرم فرما جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب ندوی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرے۔ مائک پر مفتی معروف راہی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاڑوں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اور نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے۔ کیا بات ہے؟ تفریق میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے۔ عطا ہے جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا خدا کا ہے۔ خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا خدا کا ہے۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پہلی گریدا تیرے لیے ہے۔ اور حاضر ہے تو ناظر، قادر ہے تو شاہد، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ اور ممکن ہی نہیں کہ مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ حضرت علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے شورا اعظام، ائمہ کرام، دانشوران قوم ملت، معزز مکرم کلمہ شریک بھائیوں، پس پردہ اسلام کے مقدس خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان، تاجدار مدینہ، سرور کائنات،
فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس پلیٹ فارم کے نسبت یعنی جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ، اس پلیٹ فارم کے نسبت سے اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، قرآن کریم ہمارے لیے آئینہ ہے، مشعل راہ ہے، کامیابی و کامرانی کی ضمانت کے لیے کھلی ایک دلیل ہے، جس کو پوری دنیا کے سامنے نظیر کے طور پہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں رائے کے دانے کے برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کا نزول فرمایا، اس وقت کے جو عرب کے فصیح و بلیغ تھے، یعنی جن کو عربی زبان پر بہت زیادہ مہارت تامہ تھی، عربی زبان پہ بہت زیادہ عبور حاصل تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے کلام اللہ کی کچھ آیات ان پر نزول ہو رہے تھے، تو عرب داں یعنی فصیح و بلیغ جن کی زبان تھی، جب سورہ کوثر کی آیت نازل ہو رہی تھی، مکہ المکرمہ کی گلیوں پہ آیت چسپاں اور آمیزہ ہو رہی تھی، تو اس وقت کے کچھ منصف داں اپنے آپ کو حساس بیدار مغز اور اپنے آپ کو بہت ایکٹیو کہنے والے، اپنے علم پر گھمنڈ اور تکبر کرنے والے کو ایسا لگا کہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وقت کے ابو جہل نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کتاب کے بارے میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں کہ گاڈفری ہیگنس نے کہا the social services and welfare works are regarded very important and highly valuable deeds in every period. Nowadays many organizations and centers are settled. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میسنجر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسج لا کر امت تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر آج ہمارا اور آپ کا یہ نظریہ ہے، آج اگر دنیا کے فرقہ باطلہ کا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، یہاں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کے شکار ہوں، یہاں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم آپس کے گروہ میں اور فرقوں میں بٹیں، یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کریم جو سب کی کتاب ہے، قرآن کریم جو دائمی کتاب ہے، قرآن کریم جو ایٹمی ہتھیار کی طرح پاورفل کتاب ہے، قرآن کریم جو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے صدقے پوری دنیا کی نمائش ہے۔ اگر درخت میں پتے ہیں تو پتے بھی اگر ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں، اگر آسمان پہ ستارے جھلملا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جھلملا رہے ہیں، اگر پھولوں میں رعنائی اللہ نے بخشی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بخشی ہیں۔ معروف راہی کو کہنے دیجئے کہ کس طرح سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ گویا ہیں کہ کس طرح اگر یوسف کو دیکھنے والیاں اپنی انگلیاں تراشی تھی، ایک کاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے کلیجے پھاڑ لیتی۔ قرآن کریم نے کہا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اگر کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان عورتوں کو ہو جاتی جو بہت مدہوشی میں اپنے پورے کاٹ رہے تھے، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے، ان کو زیارت نبوی ہو جاتی تو یہ پورے نہ کاٹتے مدہوشی میں، بلکہ یہ پورے کٹ جاتے پورے ہوش و حواس میں۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا ہے والا، اور وہ اندھیروں سے جس نے ہم کو نکالا، فلک وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا ہے والا، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسیسب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے وہ ہر نوری بشر
بشری سے بہتر وہ بالا جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول, رفت میں اول, سیرت میں اول, صورت میں اول. وہ آدم سے پہلے, وہ عیسیٰ سے پہلے, وہ یوسف سے پہلے, وہ عیسیٰ سے پہلے, وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا, وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ وہ کسرا کی محلیں گرے جا رہے ہیں, وہ رومی و شامی گرے جا رہے ہیں, یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں, عیسائی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں. کون آیا؟ کون آیا؟ جمال معلا کمال تعالی, جمال معلا کمال تعالی, نگاہوں کی جنت, نبوت کا تالا, نبوت کا تالا. وہ مقصود کونو مکان آ گیا ہے, ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے, روایت بتانے حسان آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے, خدا کی زمین پر بیان آ گیا ہے. میرے دوستوں, میرے کلمہ شریک بھائیوں, میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی تشنگی واقعتاً ہمارے اور آپ میں ایک کمی ہے, لیکن میں زیادہ دیر شم خراشی کے لیے نہیں بیٹھا. الحمدللہ شم الحمدللہ آپ کی دعاؤں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تقریباً آپ کے سیمانچل سے نکل کر متھلانچل اور پوروانچل کا سفر سب سے زیادہ اگر آپ کے سیمانچل سے اللہ کرواتا ہے, میں بڑائی کے طور پہ نہیں بلکہ تحدید فی نعمت کے طور پہ یہ کہتا ہوں الحمدللہ اس آپ کے اس لال کو, آپ کے اس سپوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سفر کراتا ہے. لیکن میرے دوستوں, میرے کلمہ شریک بھائیوں, ہمارے علاقے کی کچھ ایسی بدنظمی, ہمارے علاقے میں کچھ اس طرح کی خرافات, کچھ اس طرح کے رسم و رواج ہیں جس کو ہم سب نے اپنا کر اپنی زندگی کو داؤ میں ڈال دیا ہے. میرے دوستوں, میرے کلمہ شریک بھائیوں, ہمارے آئیڈیل, ہمارے نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یاد رکھنا, ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے, ایک کسوٹی ہمارے پاس ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر تولنے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھنا ہمیں مٹا دیے جائیں گے, ہم پوری دنیا سے مٹ جائیں گے. اور یقین جاننا, آپ حکومت کے حکومت کو تانے دیتے رہو گے, آپ لوگوں کو برا بھلا کہتے رہو گے. زندہ باد, زندہ باد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کسی نے میرے ڈگر سے پھسلنے کی کوشش کی, اور یاد رکھنا جو قوم فلاح و بہبود کے راستے پر پہنچنا چاہتی ہے اس قوم کے لیے ایک ضروری اعلان یہ ہے, اس قوم کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے قوم کے جو پروفیٹ ہیں, ہمارے پروفیٹ کون ہیں, ہمارے نبی کون ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریفیں, تمام تر تعریفیں, تمام حمد و ثنا, تمام بڑائی کبریائی اس رب کائنات کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا جو کل جہان کا پالن ہار ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب, دنیا والوں سے کہہ دیجئے, دنیا کے بسنے والے مسلمانوں سے کہہ دیجئے, یہ نہیں کہا کہ دیوبندی سے کہیے, یہ نہیں کہا کہ بریلوی سے کہیے, یہ نہیں کہا کہ غیر مقلد سے کہیے, یہ نہیں کہا کہ کسی سلفی سے کہیے, یہ نہیں کہا کہ کسی حنفی سے کہیے, یہ نہیں کہا کہ کسی معراجی سے کہیے, یہ نہیں کہا کہ کسی قادیانی سے کہیے. کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلکہ معروف راہی کے جرأت کو داد دیجئے اور کہہ لینے دیجئے کہ صرف مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا, بلکہ اللہ نے فرمایا اے نبی, میری ربوبیت کل جہان کے لیے اور تیری نبوت کل جہان کے لیے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء کرام, سرزمین سرسی, جناب مفتی معروف راہی صاحب, واہ بھائی واہ. اس لیے میرے کلمہ شریک بھائیوں, ہماری اور آپ کی بدقسمتی, ہماری اور آپ کی بدفعلی, کیا الہامی تقریر ہو رہی ہے بھائی. زندہ باد, زندہ باد. آج پوری دنیا میں آپ اپنے حالات پر شکوہ نہ کریں, اپنے حالات پر آپ ترانے نہ گنگنائیں, کسی طرح کی چاپلوسی نہ کریں. یاد رکھنا جو طریقہ اللہ کی طرف سے رائج ہے اور جس طریقے کے لیے بانی اسلام
जिस तरीके जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आज हम में से बहुत सारे लोग इस बात की तरफ भी ध्यान देते हैं और बहुत सारे लोग ये सवाल आमेज़ा करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि देवबंदियों ने तो नबी को मानना छोड़ दिया। याद रखना, आज मैं सिरसी के इस मिल्क टोला और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये बात कह देना चाहता हूँ, अगर किसी शख्स का ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न हो, अगर किसी शख्स का ईमान इस बात पर न हो कि आप मुझे कायनात हैं, आप तख्लीक़ कायनात हैं, आप सय्यद लामका हैं, आप मक़सूद कायनात हैं, आप मतलूब कायनात हैं, आप महबूब कायनात हैं, अगर किसी शख्स का ईमान इस बात पर न हो तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्लाह कौन कहता है? कौन ये दीन के ठेकेदार हैं? कौन ये धकोसले हैं जो स्टेज पर मिंबर रसूल पर बैठकर खियानत करते हैं, नबी की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उम्मत को गुमराह करते हैं, उम्मत को फिरकों में बांटते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए। अल्लाह सिरसी और मिल्क टोला और अतराफ और अकनाफ से आए हुए मेरे कलमा शरीक भाइयों, मैं मारूफ राही गुनहगार जरूर हूँ, मेरा दामन गुनाहों से लबरेज जरूर है, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ और डंके की चोट पर याद रखना, दुनिया तस से मस्त हो सकती है, ज़मीन पे ज़लज़ले तो आ सकते हैं, आसमान के रेज़े रेज़े तो हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का अकीदा इस कदर मुसल्लम और इस तरह मुस्तहकम और शीशा पिलाई हुई दीवार होना चाहिए, इस तरह चट्टान होने चाहिए। याद रखना, कोई हमें मार मार कर कभी हमारे हाथ काटे, कभी हमारे पैर काटे, कभी हमारी जुबान को माफ करने के चक्कर में वो तरह तरह के जय श्री राम और किस किस तरह के नारे लगवाए। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, आप किस नबी के गुलाम हो, आप किस नबी के उम्मती हो, आपके आइडियल कौन है, आपका नमूना कौन है, आपका उसवा कौन है? क्या ये फिल्मी एक्टर जिसके तौर तरीके पर, जिसके तर्ज जिंदगी पर आप अपने बाल के बनाओ सिंगार करते हो, जिसके तर्ज जिंदगी पर आप अपने दाढ़ी को फ्रेंची कट दाढ़ी कटवाते हो, क्या आपको मैदान महशर में हाजिर नहीं होना है? क्या हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं होना है? अगर इनकार कर सकते हो तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी शरीयत इजाजत देती है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। दुनिया में कितने हमान आए, कितने शद्दाद आए, कितने कारून आए और न जाने वक्त के कितने कितने फिरौन आए, जिन्होंने अपने रब होने का ऐलान किया, जिन्होंने हाकिम वक्त होने का ऐलान किया और जिन्होंने दुनिया को सूरज गुरूब होने और सूरज निकलने के दावे किए और जिन्होंने इस बात का भी ऐलान किया और अपना पावर दिखाया और लोगों को पावर कराया, तस्लीम कराया, लोगों को एक्सेप्ट कराया। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम मेरे ताबेदारी नहीं करोगे तो तुम्हारी छलनी कर दूंगा, तुम्हारे जिस्म की खाल उधेड़ दूंगा, तुम्हारी बकिए उधेड़ दूंगा। लेकिन याद रखना, जो आशिक सादिक होता है, जो सच्चा आशिक होता है, जिसके दिल में इश्क की चिंगारी लगती है, जो आशिक सादिक होता है, कभी वो इस तरह की मौत से नहीं घबराता। वो अपने आप को हजरत बिलाल की तरह पेश करता है और कहता है, मैं मारूफ राही तो क्या, मेरी तरह 100 जान भी अगर इस तरह के हालात के दरपेश हो जाए तो मैं मारूफ राही का, मैं मिल्क टोला की सरजमीन पे कह देना चाहता हूँ, बिलाल हबशी को यही बात तो कही गई थी, बिलाल हबशी को इसी बात की तो सजा दी गई। कौन सी सजा थी? क्या काला पानी का सजा या किसी और तरह की सजा? क्या हुकूमत के दस्तावेज न मिलने की सजा? कोई सजा नहीं थी। अगर कोई सजा थी तो सिर्फ और सिर्फ लिल्लाहियत के इनकार करने की सजा थी, नबी के नबुव्वत के इनकार की सजा थी। लेकिन बिलाल हबशी, तुम पर कुर्बान जाऊं, उम्मत के सारे लोग तुम पर कुर्बान जाए, उम्मत को तुमने एक पैगाम दिया, उम्मत को आपने जीने का तरीका सिखाया, लोगों को बता दिया, लोगों हालात दो चार होते रहेंगे, वक्त के फिरौन तुम पर हावी होंगे, तुम पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ेंगे। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा शरीक भाइयों, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ऐ आदम की औलाद, याद रखना, मसाइब आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन तुम मुसलमान हो, तुम्हारे दिल में इश्क रसूल की चिंगारी लगती है। याद रखना, कोई वक्त
وقت کا فرعون آتا ہے تو تم اپنے آپ کو موسیٰ کے ڈگر پر چل کر اپنا کر دکھا دینا. اگر کوئی وقت کا ابو جہل آتا ہے تو تم اپنے آپ کو بلال حبشی کی طرح احد احد کی صدائیں بلند کرنا اور کہنا کہ بلال حبشی جو میرے آئیڈیل ہیں, جو میرے لیے کسوٹا ہے, جو میرے لیے جینے کے ایک ضابطے اور طریقے اور ایک راستے ہیں, میں بلال حبشی کا غلام ہوں. بلال حبشی نے اپنے جسم کے بقیے ادڑوائے تھے, لیکن بلال حبشی نے اللہ کی للہیت پر اور نبی کی نبوت پر انگلی اٹھانے سے انہوں نے کہا کہ بلال حبشی کی آپ جان لے لو, عرب کی تپتی ہوئی صحرا پر لٹا دو, ان پہ پتھر برساؤ, جتنے چاہو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ دو, لیکن بلال حبشی نہ نبی کی نبوت سے انکار کرے گا, نہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کرے گا. میرے دوستو, میرے کلمہ شریک بھائیو, اس لیے آپ سے اور مجھ سے بھی اگر کبھی اس طرح کے حالات دو چار ہو جائے, کبھی ہم بھی اگر موب لنچنگ کے شکار ہو جائیں, تو میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں, بعض ہمارے نوجوان جو اس طرح کے حالات کے دو چار ہو جاتے ہیں, اس طرح کے حالات کے شکار ہو جاتے ہیں, وہ گھبرانے لگتے ہیں. میرے دوستو, میرے کلمہ شریک بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, تم 3 دعائیں اپنی زندگی میں ہمہ وقت کرنا, ہر وقت 3 دعائیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت موت کی سختی سے پناہ مانگنا. دوسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دعا یہ کرنا کہ مرنے کے وقت تمہیں کلمہ نصیب ہو جائے. تیسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, تیسری دعا یہ ہے, یاد رکھنا مسلمانوں, تم اپنے لیے ضرور دعا کیا کرو. اور جس طرح ہمارے سہراب بھائی نے ابھی تقریر کی, لوگوں کو ایک نصیحت کی, لوگوں کو ایک پیغام اور سندیش دیا کہ لوگوں, یہ اللہ کا گھر مسجد ہے جو تعمیر و ترقی کی شکل میں ہے, ابھی اس کی سلیب نہیں پڑی ہے, آپ سب اس میں تعاون کرو. بتاؤ میرے بھائیو, کتنے لوگ تھے جن کے پاس رقم تو تھی, جن کے پاس بنگلے تو تھے, جن کے پاس زمینیں تو تھی, جن کے پاس گاڑیاں تو تھی, لیکن انہوں نے ہدیہ نہیں کیا, انہوں نے صدقہ نہیں کیا. میرے دوستو, میرے کلمہ شریک بھائیو, یہی چیز ہے, یہی سارے چیزیں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کے اعمال کو بڑھانے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. اس لیے میرے دوستو, میرے کلمہ شریک بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت جو فرمائی ہے, وہ قبر جو ہماری اور آپ کی پہلی منزل ہے, اس قبر کی عذاب سے بچنے کی دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. بتائیں انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم اپنی نماز میں انشاءاللہ یہ 3 دعائیں کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیں میرے بھائی, ماشاءاللہ. میں یہ نہیں جانتا کتنے کم لوگ ہیں, تعداد سے کچھ نہیں ہوتا. ارے اسلام کو ہمیشہ غلبہ یہی کم لوگوں سے ملا ہے, لیکن چائنا ایمان کی طرح نہیں, کبھی تمہارے ہیں, کبھی تمہارے دشمن ہو گئے. منافقوں سے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچا ہے. ہمیشہ ہمارے صفوں میں کبھی عبداللہ ابن سبا بن کے کھڑا ہوتا ہے, جو حضرت علی کو قتل کرواتا ہے, حضرت حسنین کریمین کے شہادت کا ضامن ہوتا ہے. یاد رکھنا, ہمیں عبداللہ ابن سبا نہیں بننا ہے, بلکہ ہمیں حضرت حسین, حضرت حسن کے ڈگر پر چل کر, ان کے جوتیوں پہ چل کر, ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. چونکہ ہمارے لیے اگر آئیڈیل ہیں تو ہمارے نبی ہیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے تو خلفائے راشدین کا ہوتا ہے, سلف صالحین کا ہوتا ہے, مدبرین کا ہوتا ہے, مفکرین کا ہوتا ہے, مصنفین کا ہوتا ہے, اور تمام بزرگان دین کا ہوتا ہے. ہمیں ان کے ڈگر پر چلنا ہے. کامیابی چاہتے ہو, فلمی ایکٹر سے کامیابی نہیں ملنے والی. اس لیے میرے نوجوانوں, آپ کسے آئیڈیل بناتے ہو؟ فیس بک کی پروفائل میں کن کی پکچر لگاتے ہو, جن کو بار بار دیکھتے ہو, جنہیں نشر کرتے ہو, کن کی پوسٹ کو شیئر کرتے ہو, کن کی پوسٹ کو لائک کرتے ہو. رات کی تنہائیوں میں تمہارے پاس رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں, تمہارے پاس ایک بڑا سا فون ہوتا ہے, اینڈرائڈ فون, جو ہمارے اور آپ کے لیے جہنم لے جانے کے لیے ایک بہت بڑا آلہ, ایک بہت بڑی مشین جو الیکٹرانک کی شکل میں آئی ہے. یاد رکھنا, اس کے غلط یوز سے, اس کے مس یوز سے بچیے. آپ جب اس کے غلط یوز کرو گے تو یاد رکھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میرے ڈگر پر چلے گا, جو میرے طور طریق پر چلے گا, جو میری سنتوں سے محبت کرے گا, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی, سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے. ہر انسان کو اپنے نفس کی فکر ہوگی, سارے لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے. بابا آدم آپ تو جد امجد ہے, آپ تو انسانوں کے مانوتا کے سمان کے لیے دھرتی میں سب سے پہلے ویکتی ہیں, سب سے پہلی شخصیت تو آپ کی ہے. آج آپ ہی بتا دیں کہ اپنے نفسی کے اس عالم میں, یعنی قیامت کی جو ہولناکی ہوگی, قیامت کی جو تپش ہوگی, اور اس تپش کے عالم میں جب سارے لوگ گھبرا رہے ہوں گے, بابا آدم کے پاس جائیں گے, بابا
آدم آج میرا کوئی نہیں، آج میرے نفس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، آج میرے پاس اولاد نہیں، آج میرے پاس دولت نہیں، آج میرے پاس بنگلے نہیں، آج میرے پاس پراپرٹی نہیں، آپ ہی میرے مسئلے کا حل کر دیجئے، مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے۔ بابا آدم جو جد امجد ہیں، جو سارے جو دنیا انسانیت کے لیے سارے لوگوں کے ابا جان ہیں، سارے لوگوں کے جد امجد ہیں، چاہے میرے ہندو بھائی ہوں، چاہے میرے مسلم بھائی ہوں، چاہے بودھ مذہب کے لوگ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، دنیا میں جتنے ماننے والے ہیں سارے لوگوں کے لیے مانوتا کے اس دھرتی پر سب سے پہلا ویکتی، سمانت ویکتی اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے وہ حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم سے لوگ فریاد کریں گے، منت کریں گے، رو رو کر اپنی التجا پیش کریں گے۔ آج آپ نے اگر مسئلہ حل نہ کیا، اس پیاس کی شدت اگر آپ نے نہ بجھائی، اس تشنگی کو آپ نے اگر دور نہ کیا، میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ بابا آدم کہیں گے تم کیسی بات کرتے ہو، آج تو میں بھی نفسی نفسی۔ آدم کہیں گے کون کہہ رہا ہے، وقت کے نبی کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے، آج میں بھی اپنے نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ لوگ بھاگتے بھاگتے آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ کون نوح؟ وہ نوح جس نے 950 سال اپنی قوم کو نصیحت فرمائی، واعظ فرمانے کے بعد قوم کی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے میری قوم اگر آج بھی تم نے اللہ کی رسی کو نہ تھاما، اے میری قوم آج بھی تم نے اگر اللہ کی وحدانیت کو نہ پہچانا، اے میری قوم آج بھی تم نے اگر دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو نہ پہچانا، یاد رکھنا تم تباہ و تاراج ہو جاؤ گے، تمہاری ہستی زمین سے مٹا دی جائے گی، تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ جب حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کی بھی صدا ہوگی، نفسی 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 نفسی، اے میری قوم، اے قوم کے لوگوں، آج تو میں اپنی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے خلیل اللہ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آج میرے مسئلے کا حل کر دیجئے نا، آج میرے مسئلے کا حل کر دیجئے نا، میں فریادی ہوں، مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، آپ ہی میرے مسئلے کا حل کر دیجئے۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آنسو جھلک جائیں گے، آنسو ٹپک رہے ہوں گے اور روتے ہوئے کہیں گے تم کیسی بات کرتے ہو، آج تو میں اپنے نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے حضرت موسیٰ کے پاس۔ کون موسیٰ؟ وہ موسیٰ جس نے بنی اسرائیل کو اگر اس میں حضرت موسیٰ کے دور میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا، کوئی خلفشار ہوتا تھا، حضرت موسیٰ اگر ایک تماچا مارتے تھے ان کی زندگی بن جاتی تھی۔ وہ موسیٰ جو اتنا بڑا فائٹر تھا، وہ موسیٰ جن کو اللہ نے اتنا بڑا جاہ جلال دیا تھا، اس موسیٰ کے پاس جب لوگ آئیں گے فریاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، حضرت موسیٰ آپ کو اللہ نے اتنا پاور دیا، اتنی طاقت دی، آج مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، آپ ہی میرے مسئلے کا حل کر دو نا، آپ ہی میرے مسئلے کا حل کر دو نا۔ حضرت موسیٰ بھی روئیں گے، روتے ہوئے فرمائیں گے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، آج میں اپنی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ لوگ بھاگتے بھاگتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ کون عیسیٰ؟ جن کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا، قم باذن اللہ کی طاقت دی، قبر والوں کو کہا اٹھو، مردار اپنی قبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ حضرت عیسیٰ جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ حضرت عیسیٰ جب قرب قیامت نازل ہوں گے، دھرتی پہ آئیں گے، ساری شیطنت کو بھگائیں گے اور سارے ابلیس کو اور وقت کے جہال کو اور وقت کے ابو جہل اور فرعون کو مٹائیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جب آئیں گے، قوم فریاد کرے گی آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، لاج رکھ لیجئے، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، میں بہت زیادہ خستہ حالت میں مبتلا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، بتاؤ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ، آج یہ صلیبی، آج یہ عیسائی فلسطین کو مٹانے کے چکر میں پڑی ہے، آج یہ عیسائی یہودی سے ساٹھ گانٹھ کر کے فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے، جو میرا قبلہ اول ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں یہودیوں کے ساتھ پوری طرح ساٹھ گانٹھ کر کے وہاں کی اینٹوں سے اینٹیں بجانے کے چکر میں ہیں، لیکن ان عیسائیوں کو پتہ نہیں یہ قرب قیامت کے عالم میں کیا ہوگا۔ میں بتا یہ رہا تھا میرے دوستو، جب حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے، فریاد کریں گے، منت کریں گے، روئیں گے، بلبلائیں گے، سسکیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے اے لوگو، اے تشنا لبو، اے جامو سبو کے دیوانوں، یاد رکھنا میرے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے، میرے پاس تو وہ دولت نہیں ہے، ہاں میں تمہیں راستہ ضرور بتا سکتا ہوں، ہاں میں تمہیں ڈگر ضرور بتا سکتا ہوں، ہاں میں تمہیں وہ راستہ ضرور بتا سکتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ بات کہی تو قوم کے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، مسکرانے لگے، بتا دیں پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کہیں گے میں اس کا مالک نہیں ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے، لیکن وہ نبی
نبی جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا بنائی، وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں، وہ نبی جو ہم سب کے سردار ہیں، وہ نبی جنہوں نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، وہ نبی جن کے صدقے میں پھولوں میں اللہ نے اگر خوشبو دی ہے اس نبی کے صدقے میں دی ہے وہ نبی جس نبی کے صدقے میں اللہ نے جمال و ظہور کا انتخاب کیا، وہ نبی جس نبی کے صدقے میں اللہ نے یوسف کو خوبصورتی دی، وہ نبی جس نبی کے صدقے میں اللہ نے موسیٰ کو طاقت دی، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلے جائیں، جب سارے لوگ آئیں گے، سارے لوگ روئیں گے، بلبلائیں گے، سسکیں گے، تڑپیں گے، اپنی فریاد بتائیں گے، اپنے روتے ہوئے بلکتے ہوئے اپنی بات رکھیں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 جان آپ پر قربان ہوں، 100 صلاۃ و سلام آپ پر ہوں، آپ کے ذات اقدس کے صدقے میں ہماری اور آپ کا وجود ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں لگا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھائیں گے اور کہیں گے ہاں آج میں تشنا لبوں کی تشنگی بجھاؤں گا، آج میں پیاسوں کی پیاس کو بجھاؤں گا، آج میں جاموں سبوں کے خواہش مندوں کی خواہش مندی پوری کروں گا، ہے میری قوم کے لوگ۔ لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی ہوگی، بتاؤ میرے دوستو اس شرط کو مانو گے؟ اگر مانو گے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بروز محشر ہوگی، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر کے پاس تشریف فرما ہوں گے، لیکن ان لوگوں سے اپنے چہرے انور کو گھما دیں گے، ان لوگوں سے اپنے چہرے انور کو پھیر دیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، جن کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی، جن کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوگا، جن کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی عادت نہ ہوگی۔ اس نے ملک ٹولہ کے لوگوں بتاؤ نا، وقت ہمارے پاس اچھا ہے، موقع ہمارے پاس اچھا نہیں ہے، اچھا ہے ابھی موت نہیں آئی، ابھی ملک الموت کا بلاوا نہیں آیا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ نہیں جو بنگلے بنا لے، عقل مند وہ نہیں جو محلوں پہ محلے کھڑے کر دے، عقل مند وہ نہیں جو گاڑیوں پہ گاڑیاں خریدے، عقل مند وہ نہیں جو پلاٹ پہ پلاٹ خریدے، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ بتاؤ اس ملک ٹولہ کے سیرت النبی کے پلیٹ فارم سے حاضر ہونے والے میرے کلمہ شریک بھائیوں، میرے عزت دار ماں بہنوں، آپ سب اس کے لئے کھڑے ہو کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم نقلی عاشق نہیں ہوں گے، ہم فصلی عاشق نہیں ہوں گے، بلکہ سچا عاشق ہوں گے، ہمارے دل میں عشق کی چنگاری جل لگی ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بھید بھاؤ سے توبہ کریں، آج کے بعد سے یہ بھول جائیں ہم بریلوی ہیں یا دیوبندی ہے، بلکہ اپنے آپ کو سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کہیں کہ میں محمدی ہوں، میں نبی کا سچا عاشق ہوں۔ کبھی کسی شاعر نے کہا تھا تھکن کو اوڑھ کے بستر پہ جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر پہ جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر پہ جا کے لیٹ گئے، اور تمام عمر ہم ایک دوسروں سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسروں سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ سے بھی میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں وقت غنیمت ہے، اس وقت کی قدر کی جائے۔ اور آپ کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے جو تلاوت کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا کے لیے، چاہے پوری دنیا میں بسنے والا کوئی ہو، ان سب کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی شخصیت، کوئی ذات وحدہ اگر ایسی ہے کہ جس کی زندگی کو کسوٹی بنایا جائے، جس کی زندگی کو لائے عمل بنایا جائے، جس کی زندگی کو آئیڈیل بنایا جائے، جس کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے، تو وہ ذات گرامی، وہ ذات بابرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کریں گے، اور یہ اللہ سے وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ایک ہو کر، ہم نیک ہو کر، ہم آپس کے بھید بھاؤ کو چھوڑ کر، ہم خاندانوں میں نہ بٹ کر کے، ایک جنازے میں ایک امام نماز پڑھاتا ہے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے امام دیوبندی ہے، امام بریلوی
بریلوی ہے، اگر آپ نے یہ دیکھ لیا میرے دوستو، میرے کلمہ شریک بھائیو، تو یاد رکھنا آپ سچے مومن نہیں ہو، آپ سچے مسلمان نہیں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا مومن کی علامت یہ نہیں، مسلم کی علامت یہ نہیں کہ وہ آپس میں بھید بھاؤ کریں، بلکہ مومن اور مسلم کی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمائی ایسی ہی ہے جیسے اگر ہاتھ کی انگلیوں میں سے ایک پورا کٹ جائے تو اس کی تکلیف کو پورا بدن محسوس کرتا ہے، ایسے ہی مسلمان کی علامت ہونی چاہیے کہ سرسی کے مسلمان کو تکلیف ہو، سرسی میں کوئی آفت آ جائے، یہاں چوری ڈکیتی ہو جائے، یہاں کوئی لٹیروں کا، یہاں کوئی ڈاکوؤں کا اگر حملہ ہو جائے، چاہیے کہ یہاں آس پاس میں جتنے مومن، جتنے کلمہ شریک بھائی بستے ہیں، انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے کلمہ شریک بھائی کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، ان کے گھر یہ مصیبت آئی ہے، سارے لوگ اس مصیبت میں گرفتار ہوں، سارے لوگ اس مصیبت کو بانٹنے والے ہو جائیں۔ جب ہم ایسے لوگ ہو جائیں گے، جب ہم صحابہ کے سچے یار ہو جائیں گے، ان کے ڈگر پر چلنے والے ہو جائیں گے، میرے پاس تیسرا کوئی طریقہ نہیں، ان مولویوں کے بہکاوے سے آپ باز آ جائیے۔ اگر کوئی بھی مولوی چاہے معروف راہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو بھید بھائی کی بات کرے گا، آپ کے سامنے اگر نفاق کی بات کرے گا، اگر آپ کے سامنے یہ کہے کہ صرف دیوبندی جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت کا اس کے علاوہ کوئی جنت کا حقدار نہیں، تو معاف کیجئے گا، پھر آپ قرآن کریم کی آیت کو جھٹلانے والے ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْقِسْطُ، اللہ کی جو عدالت قائم ہوگی وہ کوئی دنیا میں سپریم کورٹ نہیں ہے، وہاں ججز کو پیسہ دے دیجئے، گھوس لے کر اپنے حق میں فیصلے صادر کروا لیجئے، یہ اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ اللہ کی عدالت میں کسی مکھیا کی نہیں چلے گی، کسی ممبر کی نہیں چلے گی، کسی سرپنچ کی نہیں چلے گی، کسی ودھائک اور کسی منتری اور کسی ایم پی اور کسی ایم ایل اے اور کسی کی نہیں چلے گی۔ اگر وہاں کسی کی چلے گی تو آپ کے کھڑا اور کھوٹا ہونے کی چلے گی۔ اس لئے میرے دوستو، قرآن میں کہا گیا رائے کے دانے کے برابر کچھ اچھا کرو گے، رائے کے دانے کے برابر۔ کتنے لوگ ہیں دیہات کے مسلمان، پتہ نہیں مسئلہ، مفتی صاحب سے معلوم کریں، آپ کے گاؤں میں دو مفتی اظہار کے نام سے ہیں، الحمدللہ دونوں اپنے مثال آپ ہیں، دونوں ستارے سیارے کے مانند ہیں، درخشندہ ہیں، تابندہ ہیں۔ یہ قدر کریں، علم والوں کی قدر کریں، جب آپ علم والوں سے جڑے رہیں گے آپ کا رب مربوط رہے گا، آپ کے تعلق استوار رہیں گے، جب آپ ان سے پوری طرح جڑے رہیں گے۔ تاریخ پڑھیے محمود غزنوی کا، تاریخ پڑھیے محمود غزنوی کی، تاریخ پڑھیے طارق بن زیاد کی، اسپین میں مسلمانوں کا کیا حال ہوا، ایسے ہی مولی گاجر کی طرح نہیں کاٹا گیا۔ آپ نے دیکھا برما میں روہنگیا مسلمانوں کا کیا حال ہوا، قسطوں میں بانٹ دیا گیا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ وہ گھر جس کو ہم نے پیار سے سجایا تھا، وہ گھر جس گھر میں نے دریچے لگوائے، جس گھر میں ہم نے جھرنے لگوائے، جس گھر میں ہم نے خوبصورت دروازے لگائے، بتاؤ میرے دوستو، میرے کلمہ شریک بھائیوں، جب کوئی منچلا کھڑا ہو جائے گا، جب کوئی وقت کا ڈاکو کھڑا ہو جائے گا، جب کوئی وقت کا فرعون کھڑا ہو جائے گا، جب کوئی وقت کا شداد کھڑا ہو جائے گا، آپ کیا کریں گے اگر آپ متحد نہ رہیں گے؟ مولانا ابو الحسن علی الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو میں بار بار اپنی تقریر میں کہتا ہوں، چونکہ مولانا کی اکثر بات اس وقت جائے کہ عمل میں نہ آتی ہوگی، لیکن مولانا نے اپنی کتاب مادہ خسیر العالم اور الطریق الی المدینہ میں یہ بات لکھی ہے۔ میں نے روہنگیا مسلمانوں کو یہ نصیحت کی تھی، آپ کلپ اٹھا کے دیکھو، آج بھی آئیڈیو کی شکل میں وہ کلپ موجود ہے۔ مولانا ابو الحسن علی الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ جو مفکر اسلام تھے، جنہوں نے اسلام کی حقانیت صرف ہم تک نہیں بلکہ غیروں تک پہنچایا۔ یہاں پر اس وقت اندرا گاندھی کی حکومت تھی، کس طرح برقعے پر بین اور پابندی عائد ہو رہی تھی، مولانا ابو الحسن علی الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک آنکھ شہید ہو گئی تھی، حالانکہ ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی تھی کہ آپ تقریر نہ کریں، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں بلکہ انہوں نے کہا میرا ایمان اللہ چمتکار کرتا ہے، اللہ روشن کرتا ہے، میری سانس اگر چلتی ہے تو اللہ کے آرڈر سے چلتی ہے، میرے سانس کی باغ ڈوری اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ دنیا والوں کو پیغام دیا، دنیا والوں کو سندیش دیا، دنیا والوں کو میسج دیا، اے دنیا کے لوگوں، آپ مالدار ہوگے، آپ کو اپنی مالداری مبارک، آپ دولت والے ہوگے، آپ کو اپنی دولت مبارک، آپ مکھیا جی اور چودھری صاحب ہوگے، آپ کو اپنا پد مبارک۔ یاد رکھنا جب اللہ کا بلاوا ہوگا، جب اللہ
اللہ کی عدالت جب اللہ کا بلاوا ہوگا اللہ کی طرف سے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. جب اللہ کی طرف سے ملک الموت کی آمد ہوگی آپ کو یہ نہیں دیکھے گا آپ مکھیا جی تھے, یہ نہیں دیکھے گا سرپنچ صاحب تھے, یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ مفتی صاحب تھے یا پروفیسر صاحب یا ڈاکٹر صاحب تھے, بلکہ اللہ کی طرف سے جب بلاوا ہو جائے گا نہ ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ آگے. بلکہ اگر قرآن میں کہا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پارلیمنٹ ہاؤس میں یا میں کوئی شیشہ پلائی ہوئی دیوار ایسا محل جس میں چاروں طرف سے لوہے کے دروازے ہوں گے میں اپنے آپ کو اگر وہاں بند کر لوں گا, میں اپنے آپ کو اگر وہاں محصور کر لوں گا, موت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ اس کی حماقت ہے, یہ اس کی بول ہے. اس کو پتا نہیں کہ فرعون نے بھی اعلان کیا تھا, فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا, شداد نے بھی اپنی زمین پر یہی ہونے کا دعویٰ کیا تھا, ماضی قریب میں یہی بات اور یہی اعلان انگریزوں نے بھی کیا تھا. لیکن اللہ کی عدالت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام منظم ہے, اللہ احکم الحاکمین ہے, اللہ سارے حاکموں کے حاکم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کو بنایا اور یاد رکھنا اپنی خلقت میں کسی کو شریک نہیں بنایا. اللہ نے فرمایا تم کہیں بھی رہو, موت کا جب وقت ہو جائے گا موت اپنے مقررہ وقت میں تمہیں دبوچ لے گی, تمہیں دھکیل دے گی اور موت کے تم شکار ہو کے رہو گے. اس لیے میرے دوستوں, میرے کلمہ شریف بھائیوں, جب ہمیں معلوم ہے کہ میرا رشتہ یہ اٹوٹ رشتہ ہے, میرا رشتہ بہت چولی دامن کا رشتہ ہے, مجھے اس رشتے سے سامنا کرنا ہے. آ جائیں ہم سب یہ معاہدہ کریں, ہم سب یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں گے. معروف راہی کا آخری پیغام ہاتھ اٹھا کے بتا دیں انشاءاللہ. آج کے بعد سے 2 پیغام. آپ اپنی قوم کو اگر ترقی کے راستے پہ لے جانا چاہتے ہو, مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ اپنی قوم کو ترقی اس وقت تک نہیں دلا سکتے جب تک کہ آپس میں آپ کے تعلقات مضبوط نہ ہوں. جب آپ مومن کو دیکھیں, مومن کا چہرہ میرے لیے آئینہ ہونا چاہیے. بتاؤ نا, مومن کا چہرہ میرے لیے آئینہ ہونا چاہیے. ان کو دیکھیں, میرے چہرے کی مسکراہٹ آ جائے, میرے دلوں کی کلیاں کھلنے لگے. ہاں بتاؤ کون ایسا مسلمان ہے؟ یہاں سے نکلتا ہوں مجھے دیوبندیت سے دھتکارا جاتا ہے, آپ کو بریلویت سے دھتکارا جاتا ہے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کون دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ کون بے ایمان لوگ ہیں جو دین کو اس طرح حصوں میں بانٹ رہے ہیں؟ کون بانٹ رہے ہیں؟ میرے دوستوں, میرے بزرگ بھائیوں, کلمہ شریف بھائیوں, میری ماں بہنوں, آپ سے بھی کہتا ہوں آپ خرافات میں نہ جاؤ, آپ کسی بہکاوے میں نہ جاؤ. آپ کے لیے مضبوط ایک راستہ ہے. ارے وہ قوم تانا کرے, وہ قوم اپنے سر کو پھوڑے جس قوم کے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو, جس قوم کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. ہم تو وہ قوم ہیں جس قوم کو سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے, جس قوم کی تاریخ کو غیر مانے نہ مانے, غیر اپنائے نہ اپنائے, لیکن غیر بھی اس قوم کی تاریخ کو مثالوں میں پیش کیا کرتی ہے. یاد رکھنا ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں. کس نے آپ کو بانٹا؟ بتاؤ. پنڈت جواہر لال نہرو کون تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ اگر کسی کو حکومت کرنی ہو تو حضرت عمر فاروق کی عدالت پڑھے؟ کون تھے یہ؟ ارے یہ سائنسداں تھے, یہ تاریخ کے علم جاننے والے لوگ تھے, لیکن نہ جانے کس نے چنگاری لگائی. اس لیے میرے دوستو, ہم غیروں کی بات تو بعد میں کریں, پہلے اپنوں کی بات کریں. علامہ اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دل کے پھپھولے جھاگ اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آئیے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم اپنا دل روشن بنائیں گے, ہم اپنے دل کو پاک کریں گے نفرت سے, کینہ سے, حسد سے, بغض سے. سیاست کا دور دوڑا ہے, آپ کے سامنے ہمارے سامنے سیاست کی گھمسان کی لڑائی ہے. پنچایت چناؤ آ رہا ہے, آپ کو لوگ ٹھگیں گے, آپ کے ایمان کا سودا کریں گے. بتاؤ کتنے بھولے بھالے آپ ہو, آپ کو 500 روپے دیا جاتا ہے, 1000 روپے کی رقم آپ کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے. وہ کون سے پٹھو لوگ ہیں؟ 5 سال آپ نے موقع دیا, وہ آپ کے غلام تھے. چاہیے یہ تھا کہ آپ کی خدمت کرے, سماج کے فلاح و بہبود کے لیے اچھے انتظام کریں. لیکن یہ دین کے یہ آپ کے ڈکیت ہیں, آپ کے سماج کے ڈکیت ہیں. یہ ٹھیکیدار نہیں ہے, یہ غلام نہیں ہے, یہ خادم نہیں ہے. سیاستدانوں, میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں سیاست آپ اس لیے نہ کرو کہ سماج میں تفریق پیدا کرے. سیاست آپ اس لیے نہ کرو کہ آپس میں لوگوں کو گروہ میں بانٹیں, بلکہ سیاست کرو اس نیت سے کہ میں خدمت خلق کروں گا, میں لوگوں کی خدمت کروں گا, میں سماج سیوا کے لیے اپنے آپ کو منہمک رکھوں گا. اگر آپ ایسی سیاست
کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب، آپ کی زندگی کامران، پھر اللہ کے نزدیک بھی آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آخری بات میں انہی باتوں کے ساتھ، انہی اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، ہمیں اپنا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان میں لانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ اور جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا۔ اور جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا۔ اور جو عاصی ہیں، مغضوب ہیں، ظالمین، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا، تمہیں خود کو ان سے بچانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب ندوی جس انداز میں اور ماشاءاللہ جس تسلسل میں بول رہے تھے، اور قرآن و احادیث کے حوالے سے نہ کوئی قصہ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی کامیڈی، تمام تر چیزوں سے پاک رکھ کر آپ کو خدا اور رسول کی باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اور طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ کاش بھرے مجمع میں انہیں ہمیں بلانا چاہیے تھا، لیکن ہر وقت اور زمانے دراز سے یہ ماحول رہا ہے کہ سننے والے دین کی باتیں اچھے لوگ مختصر ہوتے ہیں۔ جو دیکھنے آئے تھے، یوں سمجھئے کہ گندگی کی طرح کپڑے کو اگر ڈال دیا جائے سرف ایکسل میں اور اس کو نچوڑیے تو ساری گندگی صاف ہو جاتی ہے، اور صفایا جو ہوتا ہے، خالص اچھی چیز جو بنتی ہے، تو وہ آپ اس میں سے ہیں۔ تمام حضرات جو ہے جو جلسہ دیکھنے آئے تھے، جو ایکٹنگ دیکھنے آئے تھے، کون کس طرح کا کپڑا پہنا ہے، کون مائک لے کے کتنی دور تک ناچتا ہے، یہ سب دیکھنے جو آئے تھے وہ جا چکے ہیں۔ لیکن ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ میرے دوستو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو مقرر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ چند لوگ بھی رہیں گے تو ہم دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مفتی معروف راہی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو دلوں پہ قبضہ کیا ہے، آپ کی باتیں جو روح سے ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں میں اتری ہے، مجھے امید ہے کہ اس کی دھمک صرف یہیں سرسی میں نہیں، پورنیہ میں نہیں، کشن گنج میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر سنی جائے گی، اور انشاءاللہ ملک ہندوستان کے ہر صوبے میں آپ کو اس کام کے لیے انشاءاللہ بلایا جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب رخصت ہو گئے آپ کو یہ پیغام دے کے کہ مسلمان تو اگر مستے مئے ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابع دار ہو جائے، تو اپنے آپ کو ڈھال لے گر سنت کے سانچے میں، تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے۔